السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 35ویں کیس پیش خدمت ہے۔ ٹیپ ریکارڈر ان کے سامنے دھرا تھا۔ اس کی آواز ایک بڑے اسپیکر کے ذریعے دونوں تک بڑی واضح ہو کر پہنچ رہی تھی۔ اس میں اس لانچ کے متعلق گفتگو موجود تھی جس کو ملک اختر کی غداری کے ذریعے پاکستانی سمندروں کا تقدس پامال کرنا تھا۔ سر، میرے خیال سے مزید انتظار کرنا یا ان لوگوں کو موقع دینا مناسب نہیں۔ اب آپ کو جرأت ایمانی سے کام لے کر کچھ کر گزرنا چاہیے۔ گلشیر خان، جس کی رگوں میں انگارے دوڑنے لگے تھے، بولا۔ ہاں گلشیر خان، مزید انتظار مناسب نہیں ہوگا۔ تم نے ٹھیک کہا۔ اس لانچ میں بندوق خان بھی جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے۔ افسر اعلیٰ کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ تمام مصلحتوں پر لعنت بھیج کر کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کی وفاداری ملک سے تھی، اسٹیٹس سے تھی۔ غدار کوئی بھی ہو، حاکم ہو یا محکوم، اس کے نزدیک قابل معافی نہیں تھا۔ وہ بابا صاحب کو چوہے دان میں پھنسانے کے لیے اسے بل سے نکالنا ضروری جس کے فوراً بعد تم ملک اختر کو قابو کرو گے۔ عمرانہ سے کہو اس انڈین لڑکی پر کڑی نظر رکھے اور ملک اختر کے ساتھ ہی اسے بھی قابو کر لے۔ میں ملک اختر کے وارنٹ گرفتاری آج رات تک بہر صورت گرفتار کر لوں گا۔ نو گیٹ سٹارٹ۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ گلشیر خان کی طرف بڑھایا۔ رائٹ سر۔ گلشیر خان نے محب وطن افسر اعلیٰ کا ہاتھ بڑی فراتِ عقیدت سے چک کر چوما اور ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بھیڑیوں کے اس جھٹ میں ہاتھ ڈالنے والا یہ کوئی مائی کا لال کسی کرموں والی کا جنا ہے جو اپنی عزت جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان سے گزرنے پر تل گیا تھا۔ اس نے جس خطرناک کام کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اس میں اسے نوکری سے ہی نہیں جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے، لیکن اس کے افسر اعلیٰ نے کسی مصلحت کو اپنے فرض پر غالب نہیں آنے دیا تھا۔ خداوندہ، اس عظیم انسان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے مولا، یہ لوگ ہماری آبرو ہیں۔ یہی وہ چند افسر اعلیٰ ہیں جن کی نیتوں کا صدقہ ابھی تک یہ ملک سلامت ہے، ورنہ جس طرح چاروں طرف سے درندوں نے اس پر یلغار کر رکھی ہے اور ہماری آستینوں کے سام جو اپنی دھرتی کے لیے کوڑ بنے ہوئے ہیں، جس طرح ان وحشیوں سے بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یہاں سے غیرت ملی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ خدائے ذوالجلال، یہ ملک تیرے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ 45 سال سے یہ وطن فروش تیرے ان بندوں کو جو اپنے ہی خون کا سمندر عبور کر کے اس ملکت خدا دادا تک پہنچے تھے، دوبارہ غلام بنا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ العالمین، اگر تیرے نام پر حاصل کردہ اس ملک کے بدقسمت عوام کی زندگیوں اور آبرو سے چند لٹیرے اسی طرح کھیلتے رہے تو ہم جیسے گنہگار بندوں کا ایمان تیری رحمت اور منصفی سے اٹھنے لگے گا۔ یا اللہ، انصاف کر، انصاف کر۔ چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ آنسوؤں کی اس طغیانی میں اس طرح بہہ کر اسے اپنا وجود گلاب کے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا اور کھلا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے اس نے آنکھوں کے راستے رخسار تک بہہ جانے والے آنسوؤں کو سمیٹا اور باتھ روم کے شیشے میں آج ایک بدلے ہوئے شیرگل خان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ شیرگل خان نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور اس کا آنسوؤں میں دھلا چہرہ نکھر گیا۔ ایک مسکراہٹ سچائی کی ابدی حسن کی طرح اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ رات ایک پہر بیت چکی تھی جب وہ اپنے گھر پہنچا۔ صبح بیدار ہونے پر اسے والدہ نے بتایا کہ عارفہ نے شام کے بعد 2-3 مرتبہ فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی ہے۔ عارفہ کو اس کے فون نمبر کا علم تو تھا، لیکن اس نے شاید ہی کبھی گلشیر خان کو فون کیا تھا۔ اس طرح اچانک اس کی طرف سے 2 فون آنے کی اطلاع نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں عارفہ سے رابطہ ضروری جانا۔ عارفہ نے اسے ہنگامی صورت میں اپنے ایک ہمسائے کا نمبر دیا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہی نمبر گھما دیا۔ دوسری طرف سے کسی ادھیڑ عمر خاتون نے فون اٹھایا تھا۔ گلشیر خان نے مقامی لوگوں کے سے انداز میں بات کرتے ہوئے انہیں عارفہ کو بلانے کے لیے کہا اور اپنا وہ نام بتایا جو اس نے عارفہ کو کبھی بتا رکھا تھا۔ عارفہ اور گلشیر خان دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے محلے میں بھی کسی گلشیر خان کی اصلیت کا علم ہو، کیونکہ اس علاقے کو لسانی تنظیم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا جہاں اپنی مرضی سے زندگی جینے کی کم از کم سزا موت تھی۔ جتنی دیر فون ہولڈ رہا اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی رہی۔ خدا خدا کر کے فون پر اسے ایک مہربان آواز سنائی دی۔
گلشیر خان نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عارفہ کی ماں کی آواز ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے شاید ہمسایہ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی خیریت دریافت کرتے ہوئے فون اپنی بیٹی کو تھما دیا تھا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اس نے فون پر عارفہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ میں گھر سے بول رہا ہوں۔ شیرگل اس کی آواز سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ امی کی طبیعت خراب ہے، میں امی کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آ رہی ہوں، آپ بھی وہاں آ جائیں، عارفہ نے کہا، اور گلشیر خان نے فون پر ہی اندازہ کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاید اسے خوف تھا کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس خوف کے پیش نظر اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اس کے شک کی تصدیق بھی تب ہوگی جب عارفہ نے اسے دو تین ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون پر ہی سرگوشی کے انداز میں اس ہوٹل کا نام لے دیا جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ عارفہ، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، شاید تم کسی مسئلے پر بہت پریشان ہو، لیکن گھبرانا نہیں، تم جس طرح بھی ممکن ہو اس وقت اپنی امی کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانے کے بہانے ہوٹل پر پہنچو، میں تمہارا منتظر ہوں، اور اپنے اوسان بحال رکھو، کسی کو شک نہ ہونے دینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے اس عزیز کا نمبر گھما رہا تھا جس کے ہوٹل میں عارفہ نے آنا تھا۔ حسن خان، اس نے لائن ملنے پر دوسری طرف سے کسی کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کی ہر ممکن حفاظت کرنا، اپنے لوگوں کو چوکس کر دو، معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ شیرگل خان، مطمئن رہو، کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حسن خان کی پر اعتماد آواز نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اگلا نمبر اس نے اپنے افسر اعلیٰ کا گھمایا تھا جنہیں فون پر اس نے عارفہ اور اپنے تعلقات کی نوعیت اور اپنے اندازے سے انہیں پیش آمدہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی مدد طلب کی تھی۔ میں اس علاقے کی پیٹرول کو ہدایت دے رہا ہوں، حوصلہ رکھنا، ہم انہیں آسانی سے شکار نہیں کھیلنے دیں گے، مطمئن رہنا، افسر اعلیٰ نے اسے فون پر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماں کے پذیر ہونے پر اس نے جیسے تیسے دودھ کا ایک گلاس زہر مار کیا اور اپنی جیپ کو اڑاتا ہوا ہوٹل تک پہنچا تھا جہاں حسن اور اس کے ساتھی پوری طرح چوکس تھے۔ ابھی تک تو نہیں آئے؟ تم کہو تو ہم لوگ خود، حسن خان نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا۔ نہیں لالا، ابھی اس کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے۔ اس نے جیپ ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی تھی اور خود اس سڑک پر آ گیا تھا جس سے عارفہ کی آمد ممکن تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ایک آٹو رکشا کے تعاقب میں اپنے محکمے کی ایک جیپ آتی دکھائی دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ افسر اعلیٰ نے اس کی بات کو سیریس لیا ہے اور وہ لوگ ماضی کی طرح اسے کسی اور سانحے سے دو چار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جیپ اس کے نزدیک رکی تو شیرگل خان نے ہاتھ کے اشارے سے سب اچھا کا سگنل کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ آٹو رکشا ماں بیٹی نے احتیاطاً ہوٹل سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تھا اور اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک کہ رکشا ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، جس کے بعد ہی وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی ہوٹل میں داخل ہوئی تھیں۔ حسن خان نے خود ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اس کمرے تک آیا تھا جو اس کی دانست میں یہاں کا بہترین اور محفوظ ترین کمرہ تھا۔ اس نے دونوں ماں بیٹی کو تسلی دے کر مطمئن رہنے کو کہا تھا اور ماں بیٹی دونوں نے اس کے اعتماد اور احترام سے اندازہ کر لیا تھا کہ کم از کم یہاں وہ محفوظ ہے۔ شیرگل خان کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ عارفہ کی آنکھوں میں جانے کب سے رکے ہوئے آنسو بے اختیار چھلک پڑے۔ اس نے جن آنکھوں سے شیرگل خان کی طرف دیکھا تھا اس سے تو گلشیر خان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا سامنا عارفہ کی ماں سے ہو رہا تھا۔ عارفہ، حوصلہ کرو، مجھے کچھ بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ شیرگل کو الجھن ہونے لگی۔ میں بتاتی ہوں بیٹا، خوفزدہ تھا بوڑھی عورت نے جس کے سر میں چاندی اتر آئی تھی اور جو اپنی روایات کے بالکل برعکس آج نہ جانے کس مجبوری کے عالم میں یہاں چلی آئی تھی۔ شاید عام حالات میں وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ بیٹا، میں تمہیں صرف اس حد تک جانتی ہوں کہ تم نجمہ کے بھائی ہو، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ عارفہ سے تمہارے تعلق کی کیا نوعیت ہے۔ نجمہ ہماری بچیوں کی طرح ہمارے گھر آیا کرتی تھی، لیکن میں نے تمہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا، صرف اتنا علم تھا کہ تم سیکیورٹی کے افسر ہو۔ بیٹا، تم ہماری مجبوری اور بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ آج مجھے تمام حجاب اور روایات ایک طرف رکھ کر عارفہ کے حوالے سے تمہارے پاس آنا پڑا۔ بیٹا، ہم تو لٹ گئے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اماں جی، حوصلہ کیجیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کا حساب لیا جائے گا، کسی بھی زیادتی کا۔ اسے خود اپنا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تنظیم والوں نے کل ابو کو بلایا تھا، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں اگلے روز یعنی آج شام کو ان کی عوامی عدالت میں پیش نہ ہوئی تو اس کی سزا سارے خاندان کو بھگتنا پڑے گی۔ عارفہ نے اپنا حوصلہ قائم کیا۔ لیکن کیوں؟ وہ حرام خور کون ہوتے ہیں تمہیں اپنی عدالت میں طلب کرنے والے؟ انہیں کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے؟ شیرگل خان کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا ممکن نہیں رہا تھا۔ بیٹا، انہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ خیرت ہے، اس سوال کا جواب تو ہمیں تم سے مانگنا چاہیے کیونکہ سرکار کی نمائندگی تو تم کرتے ہو۔ بلایا انہوں نے اسی لیے ہے کہ انہیں خدا جانے کس طرح اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ عارفہ کے تمہارے ساتھ تعلقات ہیں، اور لسانی تنظیم کے کسی دشمن کے ساتھ تعلقات کا مطلب اپنی موت کے بلیک وارنٹ سائن کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ عارفہ کی ماں نے بھی اب خود پر قابو پا لیا اور قدرے تلخی سے اس کی بات کا جواب دے دیا تھا۔
انہوں نے کل میر صاحب کو اپنے پاس بلا کر انہیں اپنی بیٹی کے اس جرم سے آگاہ کیا اور انہیں قوم کا غدار قرار دیتے ہوئے اس غداری کی سزا سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ وہ آج رات تک اپنی بیٹی کو ان کے حضور پیش کریں تاکہ ملزمہ براہ راست ان کے سامنے اپنے جرم کا اقبال کر لے اور وہ اسے سزا دے سکیں۔ بوڑھی اور بےکس عورت نے روندے ہوئے گلے سے کہا، ماں جی میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، اب آپ کچھ اور نہ بتائیے، میں آپ کو صرف ایک بات کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں کوئی آپ کا بال بہکا نہیں کر سکے گا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سرکاری ملازم یا پولیس افیسر ہوں، بلکہ اس تعلق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو قدرت نے ہمارے درمیان قائم کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات بہت عجیب لگی ہے کہ ایک معمولی سا افیسر ہونے کے ناطے میری حیثیت ہی کیا ہے، ارباب حکومت جس کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑتے ہوں اور جس سے اقتدار کے تسلسل کی بھیک مانگتے ہوں، اس کے سامنے ایک معمولی سے سرکاری ملازم کی حیثیت ہی کیا ہوگی۔ لیکن آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اب ہاتھی نے چونٹی کو اپنے پاؤں تلے رونا چاہا۔ طاقت اور اقتدار کے نشے میں بدمست یہ ضمیر فروش درندے ہاتھی کی طرح مضبوط درخت کو تو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں لیکن چونٹی سے نہیں ٹکرا سکتے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ان وحشیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چونکہ جب چاہے انسانی قوانین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اسی طرح شاید وہ قانون قدرت کا بھی مذاق اڑانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ میری بہن نجمہ میرے ارادوں میں ابھی بھی زندہ ہے۔ میں اب کسی کو نجمہ کی طرح بے بسی کی موت نہیں مرنے دوں گا۔ میری صرف ایک درخواست ہے کہ آپ چند روز کے لیے میرے کہنے پر عمل کر لیجیے۔ اس میں ہم سب کی بقا اور بھلائی ہے۔ بوڑھی عورت کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر بڑے آرام سے باہر رکھ کر اسے پرسکون نیند سلا دیا ہو۔ نہ جانے کیوں کوئی نادیدہ قوت انہیں بار بار اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرنے کی بھی ہمت رکھتا ہے۔ بیٹا اب خدا کے بعد تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم تمہارے دروازے پر کیوں دستک دیتے؟ بیٹا تمہیں دیکھنے سے پہلے میں نے تمہارے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس بات کی امید ضرور تھی کہ میری تربیت کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے آج اپنی بیٹی عارفہ پر فخر محسوس ہوا ہے، معزز خاتون نے کہا اور خاموشی اختیار کر لی۔ حسن خان نے اس کے لیے کمرے میں چائے کا بندوبست کر دیا تھا اور بیرا چائے لے کر آ رہا تھا۔ شاید دونوں نے کل سے پانی کو بھی منہ نہیں لگایا تھا کیونکہ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں۔ گلشیر خان کے بازید ہونے پر انہوں نے چائے کے ساتھ ایک آدھ بسکٹ اٹھا لیا۔ اس درمیان اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں ابھی حاضر ہوا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر حسن کے دفتر میں آ گیا، جہاں سے اس نے ٹیلی فون پر پھر اپنے افسر اعلیٰ کا نمبر براہ راست ملا کر انہیں مختصراً پیش آمدہ صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے ان کی رائے طلب کی تھی۔ ان لوگوں کو فوراً سیف ہاؤس میں پہنچا دو۔ آج رات کے ایکشن کے بعد صبح باقی معاملات دیکھیں گے۔ یوں بھی فی الوقت اس سے زیادہ ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی کہ ان کی جان بچائی جائے، ورنہ عوامی عدالت کے نام پر ان وحشیوں نے جو رومن اکھاڑے سجا رکھے ہیں وہاں کسی کا زندہ بچ نکلنا معجزے والی بات ہوگی۔ میں 6 نمبر پارٹی کا چارج تمہیں دے رہا ہوں، اس کی مدد سے کوئک ایکشن کرو۔ افسر اعلیٰ کا رویہ اس کے ساتھ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہمدردانہ ہو رہا تھا۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ اس کا شکریہ کہنے سے پہلے افسر اعلیٰ نے فون بند کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے میں واپس پہنچ چکا تھا۔ اس درمیان ماں بیٹی نے ایک آدھ بسکٹ اور زہر مار کر لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ دونوں اب قدرے پرسکون ہیں۔ آپ لوگوں کو چند دنوں کے لیے ہم اپنے ایک سیف ہاؤس میں منتقل کر رہے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے۔ مجھے افسوس ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا کہ آپ کو چند دنوں کے لیے اپنے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ آپ دونوں یہاں سے میرے ساتھ جائیں گی۔ اب آپ کا گھر جانا ہماری اطلاعات کے مطابق خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کی دونوں بیٹیاں، بیٹا اور میر صاحب ہی آپ کے پاس آج شام تک پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ کے لیے میر صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنا ممکن ہے؟ اس نے دونوں ماں بیٹی سے کہا، جن کے چہروں پر خوف نے ڈیرے جما رکھے تھے لیکن محفوظ ہو جانے کے احساس کی پرچھائیاں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹا ان کے آفس میں فون تو ہے، کر کے دیکھ لو۔ عارفہ کی والدہ نے یہ کہتے ہوئے میز پر دھری سلپ پر پینسل سے ان کا نمبر لکھ دیا۔ گلشیر خان نے عارفہ کو سمجھانے کے بعد اس کمرے سے میر صاحب کا فون نمبر ملایا اور عارفہ کو تھما دیا۔ عارفہ نے فون پر اپنے باپ سے بڑے پرسکون لہجے میں ساری بات کی اور انہیں یہ بتا کر کہ انہوں نے نجمہ کے بھائی کی مدد حاصل کی ہے، فون شیرگل کو تھما دیا تھا۔ منٹ میں سب کچھ سمجھا دیا اور ساتھ ہی انہیں تنبیہ کر دی کہ ان کی گھبراہٹ سے سوائے ان کے خاندان کی عزت اور جانیں داؤں پر لگنے کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہمت سے کام لیں اور جس طرح انہیں کہا جا رہا ہے اسی پر عمل کریں۔ میر صاحب بھی گرم سرد چیدہ تھے، انہیں تائیدی غائب جانا اور اس کی بات ماننے پر تیار ہو گئے۔ آپ کے پاس ہمارے دوست چند منٹ بعد پہنچ رہے ہیں، اس نے میر صاحب کو اپنے دوستوں کی پہچان کرواتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ اپنے دفتر میں فوراً 10 دن کی چھٹی کی درخواست دے آئیں۔ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ وہ لوگ ان کے آفس میں پہنچا دیں گے۔ فون رکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے پا گیا۔ آئیے آپ لوگ میرے ساتھ چلیے۔ کی طرف جا رہے تھے۔ سیف ہاؤس میں اسے محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر کے اس نے دفتر کی راہ لی۔ ابھی اسے بہت کام کرنا تھا۔ میر صاحب تو
ان لوگوں نے آدھے گھنٹے میں رسائی حاصل کر لی تھی اور چند منٹ بعد ہی 4 مسلح کمانڈو سفید پوشوں کے ساتھ میر صاحب ایک بڑی پیجارو جیپ میں اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، جہاں ان کی خوفزدہ دونوں بچیاں بے چینی سے ان کی منتظر تھیں۔ میر صاحب نے اپنی بیٹیوں کی مدد سے چند منٹ کے اندر اندر ضروری کپڑے اور دیگر سامان سمیٹا اور 3 بڑے اٹیچی کیس کے ساتھ سارے گھر کو تالا لگا کر نیچے اتر آئے، جہاں ایک مجمع جمع ہونے لگا تھا۔ ان کے ہمسایوں نے شاید تنظیم کے مقامی دفتر کو اطلاع کر دی تھی کہ ان کے غدار جان بچا کر فرار ہونے کے چکر میں ہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاع وہاں پہنچی، فوراً 15-20 مقامی گنڈوں کے ساتھ علاقے کا کونسلر، جو شکل اسے 10 نمبری گنڈا دکھائی دے رہا تھا، پہنچ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا کرنے آئے ہو؟ جانتے نہیں یہ یامین کونسلر کا علاقہ ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے جیپ کے باہر کھڑے سفید پوشوں کو اپنی دانست میں ڈانٹ پلائی۔ یہ بات تھی بھی بڑی عجیب، واقعی اس علاقے میں کسی بھی سرکاری اہلکار کو داخل ہونے سے پہلے تنظیم کے مقامی دفتر پر حاضری دے کر اپنی آمد کا مقصد بیان کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ تنظیم کے سرکردہ لوگوں کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا کہ وہ اسے اپنا کام کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں۔ لیکن ان بیچاروں کو اس بات کا تو احساس ہی نہیں تھا کہ کبھی ان کا پالا کسی محب وطن افسر اعلیٰ سے بھی پڑ سکتا ہے، جو تمام مصلحتیں خاطر میں لائے بغیر اپنے جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر ان کی اسٹریٹ پاور کو چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ کونسلر صاحب، جائیے اپنا کام کیجیے، ہم یہاں سرکاری کام سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اس کی بات کا جواب اس طرح دیا جیسے ہاتھ سے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا رہا ہو۔ کیا ہم اس کام کی نوعیت جان سکتے ہیں؟ کونسلر یامین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم سرکاری طور پر ایسا کرنے کے مجاز نہیں، نہ ہی ہم اپنے افسروں کے علاوہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ خیال کرتے ہیں۔ اس سفید پوش نے لاپرواہی سے کہا، دیکھیے جناب، آپ معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ ہماری اجازت کے بغیر آپ یہاں کسی کو نہیں لے جا سکتے۔ کونسلر کچھ زیادہ ہی گرم جوشی دکھا رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو، اس سفید پوش نے جواب دیا۔ ابے تیری تو… کونسلر یامین نے اسے گالی دیتے ہوئے اپنی دانش میں اس کے منہ پر تماچا مارا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بازو کی ہڈی درجنوں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہو۔ آہنی گرفت نے اس کا بازو فضا میں جکڑا اور اسے یوں جھٹکا دے کر اس طرح زمین پر پھینکا کہ وہ منہ کے بل زمین چاٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی گنڈا فورس حرکت میں آئے، باقی تینوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی آٹومیٹک بندوقیں مجمع کی طرف تان لی۔ اس کے ساتھ ہی سفید پوش نے زمین پر گرے کونسلر کی دھنائی شروع کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو تکلیف دیے بغیر صرف پاؤں کی ٹھوکروں سے درجنوں بے گناہوں کے قاتل اور لسانی تنظیم کے مقامی ٹارچر سیل کے انچارج کا مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا۔ لسانی تنظیم کے گنڈوں کا واسطہ آج تک اس قسم کے سرکاری لوگوں سے نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ مقامی پولیس کے بیشتر اہلکار سرکار کے کم اور تنظیم کے زیادہ وفادار ملازم تھے۔ تنظیم کے گنڈوں نے شہر نگاراں کے بہت سے علاقوں کی طرح یہاں بھی اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یہاں ان کا حکم چلتا تھا اور یہاں کے مکینوں کے لیے نہ صرف اس غیر قانونی حکومت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری تھا، بلکہ اس نام نہاد حکومت کے اخراجات بھی انہی کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ یہ لوگ غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ ان کی بہو بیٹیاں لسانی تنظیم کے وحشی درندوں کی ہوس رانیوں کی بھیڑ چڑھ رہی تھیں اور بربریت کے خلاف زبان نہیں کھول سکتی تھیں۔ ان کے جگر گوشوں پر ان کی آنکھوں کے سامنے اس چیلنج کے ساتھ جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ حکومت سے انصاف طلب کر لیں۔ خود پر اٹھائے جانے والے مظالم کے خلاف ان لوگوں کو زبان ہلانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس شہر کے چوراہوں پر ایسی لاشیں عام ملا کرتی تھیں جن کی کھال ان کے بدن سے نوچ کر الگ کر لی جاتی تھی۔ انسانی بربریت کی تاریخ ایسے گھناؤنے مظالم کی مثال پیش نہیں کر سکتی تھی جو ان لوگوں پر ٹوٹ رہے تھے، لیکن خوفزدہ ہرنوں کی طرح یہ بے بسی سے تمام ظلم برداشت کر رہے تھے۔ آج جب طویل مدت بعد انہوں نے اس محلے میں لا اینڈ آرڈر کو اپنی اصل شکل میں عمل پیرا ہوتے دیکھا تو وہ دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ یامین کونسلر کو پٹتے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے چھڑا لیتا۔ سفید پوش نوجوان نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور اب حالت یہ تھی کہ چند منٹ پہلے تک خود کو زمین پر فرعون سمجھنے والا لسانی تنظیم کا گنڈا کونسلر ادموئے سانپ کی طرح جس کا زہر نکل چکا ہو زمین پر لونٹنیاں کھا رہا تھا۔ سفید پوش نوجوان اب پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے یامین کونسلر کا گریبان اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور دوسرے ہاتھ کو تکلیف دیے بغیر اسے سر سے اونچا کر کے زمین پر چٹک دیا۔ امید ہے اب تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا جدھر سے میر صاحب اپنی پرتا بیٹیوں کے ہمراہ اٹیچی کیس سنبھالے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے اٹیچی کیس تھامے اور ایک ایک کر کے اطمینان سے پجیروں میں رکھ دیے۔ تینوں باپ بیٹیوں کے اندر بیٹھنے پر اس نے دروازہ احترام سے بند کر دیا تھا۔ میر صاحب کو آج احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ اندر سے کتنے بزدل ہیں۔ ان میں سے کسی کو یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زمین پر گرے کونسلر یامین کو کھڑا
کرنے کے لیے اپنا سہارا پیش کر دیتا۔ کاش کوئی ایک تو ہم میں سے ایسا ہوتا جو ان گنڈا گردی کا اسی طرح منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتا۔ کاش کوئی ایک اپنی ماں کا جنا تو ایسا ہوتا، شاید انہیں پھر کبھی یہ ذلت کی زندگی جینے پر مجبور نہ ہونا پڑتا۔ میر صاحب نے سرگوشی کے انداز میں اپنی بیٹیوں سے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا میاں، افسوس یہاں کی ماؤں نے مرد کم زنگیں زیادہ پیدا کیے، افسوس، ورنہ شاید ہمیں بھی اس طرح اپنے گھر بار چھوڑ کر نہ بھاگنا پڑتا۔ ان کی منجلی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے زہریلے لہجے اور تیز الفاظ میں ان سے بات کی تھی۔ یہاں تماشا لگا ہے کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ بے غیر؟ تو کب تک اپنی بہو بیٹیوں کا چارہ ان وحشیوں کے سامنے پھینکتے رہو گے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ ہٹ جاؤ پرے، ہٹ جاؤ۔ بندوق برادر سفید پوش نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا بس چلے تو انہیں کچا چبا جائے۔ میر صاحب اپنی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ قریباً 1 گھنٹے بعد انٹیلیجنس کے ایک سیف ہاؤس میں پہنچ چکے تھے۔ ان کا بیٹا لیاقت مقامی انجینئرنگ کالج کا طالب علم تھا اور آج کل گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہتا تھا تاکہ یکسوئی سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔